ایک شادی شدہ شخص اپنی بہن سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا، میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں۔ جب بھی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ کمینی میرے پیسوں سے لاہور اپنے 3 بھائیوں کو ہوائی جہاز کی ٹکٹیں بھیج دیتی ہے۔ وہ تینوں بے غیرت جہاز سے کراچی آتے ہیں اور آ کر مجھے خوب مارتے ہیں، پھر ان کے واپس جانے کا خرچہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، میرا بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ بہن بولی، تم ایک کام کرو، لاہور شفٹ ہو جاؤ تاکہ آنے جانے کا خرچہ بچ سکے۔ ٹرین کے پورے ڈبے میں بارات بیٹھی تھی۔ ایک آدمی کو کہیں جگہ نہ ملی تو وہ بھی اسی ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد باراتیوں نے مٹھائی بانٹنی شروع کی، لیکن اس آدمی کو مٹھائی نہ دی۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا کہ شاید مجھے دیکھا نہیں۔ پھر ایک اور باراتی اٹھا اور اس نے بریانی بانٹی، مگر اس بندے کو نہ دی۔ اس مرتبہ اسے بہت غصہ آیا کہ ایک میں ہی باہر کا آدمی تھا، مجھے بھی دے دیتے۔ خیر، تیسری دفعہ زردہ نکالا اور بانٹا گیا، مگر اس کو پھر نظر انداز کر دیا گیا۔ اب تو وہ آدمی آپے سے باہر ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا، اللہ کرے اس ڈبے پر بجلی گرے اور تم سب کے سب مر جاؤ۔ باراتیوں میں سے سیانہ بندہ اٹھا اور کہنے لگا، اگر اس ڈبے پہ بجلی گری تو تم کیسے بچو گے؟ اس آدمی نے کہا، جیسے مٹھائی، بریانی اور زردے کی دفعہ بچ گیا تھا۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں سوار ایک لڑکی کا بازو ٹوٹ گیا۔ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا بازو ٹوٹ گیا۔ پٹھان نے لڑکی سے کہا، کنٹرول یور سیلف پلیز، اس بندے کو دیکھو، وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ ایک تو تم لڑکیوں میں بالکل بھی صبر نہیں ہے۔ ایک عورت ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور بچی مسلسل رو رہی تھی۔ عورت بار بار کہتی، شبنم صبر کرو، شبنم غصے میں نہ آؤ، شبنم تھوڑی دیر میں گھر آنے والا ہے، شبنم سکون سے بیٹھو۔ پاس کھڑی ایک عورت بولی، میں نے بڑی مدت بعد اتنی صابر ماں دیکھی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس حالت میں بھی پیار سے پیش آ رہی ہے۔ ویسے تمہاری بچی کا نام پیارا ہے۔ عورت بولی، اس کے نام کو گولی مارو، اس کو تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، شبنم تو میرا نام ہے۔ اسکول کا پرنسپل ایک گوشت والی بڑی شاندار شاپ میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پہ بیٹھے لڑکے سے کہا، بیٹا 2 کلو گوشت دینا۔ وہاں لڑکے نے کہا، جی جناب آپ بیٹھیں، اور ایک کپ چائے بھی پیش کر دی، اور اپنے ملازمین سے کہا کہ 2 کلو اچھا گوشت بنائیں۔ گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازمین نے خود جا کر اس کی چھوٹی سی گاڑی میں رکھ دیا۔ پرنسپل نے جب پیسے دینے چاہے تو اس لڑکے نے منع کر دیا۔ تو پرنسپل نے پوچھا، بیٹا تم نے اتنی میری خدمت کی اور گوشت کے پیسے بھی نہیں لیے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد ہیں، یاد ہے آپ کو؟
جب میں نے کلاس میں ایک غلطی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کلاس میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے سرپرست کو ساتھ نہ لے کر آ جاؤ۔ تو میں اسکول سے بھاگ گیا اور ایک چھوٹی سی کسائی کی دکان پہ کام شروع کر دیا تھا۔ اب الحمدللہ میرے پاس اپنی 4 بڑی بڑی گوشت کی دکانیں ہیں، ایک بڑا فارم ہے اور ایک شاندار گھر بھی میں نے لے لیا ہے۔ تب پرنسپل نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، جی بیٹا، مجھے یاد آ گیا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ اس دن بھاگ جاتا۔ ایک طالب علم نے تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے، مگر اس کو پھر بھی فیل کر دیا گیا۔ کیوں فیل کر دیا گیا؟ ان میں سے چند سوال کے جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سوال: ٹیپو سلطان کس لڑائی میں شہید ہوئے؟ جواب: اپنی آخری لڑائی میں۔ سوال: طلاق کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: شادی۔ سوال: دریائے گنگا کہاں بہتی ہے؟ جواب: زمین پر۔ سوال: 8 لوگوں میں 4 آم کس طرح تقسیم کریں کہ سب کو برابر حصہ ملے؟ جواب: جوس بنا کر۔ لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تمام گھر والے فوراً اکٹھے ہو گئے۔ باپ بھی گھبراتے ہوئے پہنچ گیا۔ بیٹی، ابو جان، ایک لڑکا مجھے مسلسل 2 ماہ سے تنگ کر رہا ہے۔ لڑکی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں اس آوارہ کو بھی حوالات میں بند کروا کر الٹا لٹکا کر چترول کرواتا ہوں۔ آج کل کے لڑکوں میں تو ذرا شرم و حیا نہیں ہے۔ نہایت غصے میں اس کے والد نے کہا اور جیب سے موبائل نکال لیا۔ بیٹی نے انہیں روکتے ہوئے کہا، نہیں ابو جان، میں اسے اس سے بھی سخت سزا دینا چاہتی ہوں۔ باپ حیرانگی سے بولا، مگر وہ کیا بیٹی؟ ابو جان، وہ یہ کہ آپ میری شادی اس سے کروا دیں۔ لڑکی نے چہرے کو سخت کرتے ہوئے جواب دیا۔ Please subscribe our channel.